بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سبق چل رہا ہے الحمدللہ تختی نمبر 5 کا تنوین کا، تو آج اس سبق کو ہم آگے جو ہے نا آپ کو مشق کرائیں گے۔ تو تختی نمبر 5 تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین جو ہے یہ دو زبر کو کہتے ہیں۔ دو زبر اصل میں یہ نون ساکن کا نام ہے۔ دو زبر جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے دو زبر۔ اچھا اب دیکھیں یہاں لکھنے کی صورت یہ ہے، میم ہے ساتھ میں الف لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر دو زبر ہیں۔ تو لکھا ہوا کیسا ہے؟ اچھا پڑھنا اس کو اس طریقے سے، میم دو زبر من۔ اچھا یہ جب آپ ہجے کریں گے قرآن پاک میں، میم نون زبر من، میم دو زبر بھی من، میم نون زبر بھی من، یہ دونوں حرف سیم ہیں بالکل۔ اس میں نون نہیں ہے اس لیے اس کو دو زبر لگا دیے گئے ہیں۔ دو زبر اس لیے لگائے ہیں کہ یہاں پر آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں یہ کیا ہے، یہ نون ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے یہاں پر؟ نون ساکن۔ اب یہ میم کے نیچے دو زیر ہے، تو دو زیر کا مطلب کیا ہے کہ میم کے ساتھ نون ساکن ملا ہوا ہے۔ اب چاہے آپ اس کو دو زیر لگائیں یا اس طریقے سے آپ پڑھیں، میم دو زیر من، میم دو زیر من، میم نون زیر من، میم نون زیر من، دونوں سیم ہیں۔ ٹھیک ہے، دو زبر بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا، نون ساکن ہے اس کے اندر، اور میم نون زیر من یہ بھی سیم ہی پڑھا جائے گا، بالکل سیم ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھیں میم ہے، اس کے اوپر دو پیش لگے ہوئے ہیں، میم دو پیش من، میم دو پیش من، میم نون پیش من، میم پیش من، بالکل سیم۔ ایسے ہی آپ کو میں نے بتایا تھا زبر کی تنوین میں الف کا نام نہیں لیا جائے گا اور نہ یا کا۔ اب دیکھیں با کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، ہم نے تختی نمبر 2 میں پڑھا تھا نا، با الف، نون الف، تا الف، یہ ہے نا تختی نمبر 2 میں۔ تو اب یہ دیکھیں با الف لکھا ہوا ہے، جب دو زبر آ جائیں گے تو الف کا نام ہم نہیں لیں گے۔ با دو زبر بن، با دو زبر بن، ایسے ہی با نون زبر بن، با نون زبر بن، دونوں سیم پڑھنا ہے آپ نے۔ با دو زیر بن، با دو زیر بن، با نون زیر بن، با نون زیر بن، با دو پیش بن، با دو پیش بن، با نون پیش بن، با نون پیش بن، یہ پھر واو کے ساتھ دیکھیں زبر آگے، زبر کی تنوین میں الف بار بار آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو الف کا نام نہیں لیا جائے گا۔ واو دو زبر ون، واو دو زبر ون، واو نون زبر ون، واو نون زبر ون، واو دو زیر بن، واو دو زیر بن، واو نون زیر بن، واو نون زیر بن، واو دو پیش ون، واو دو پیش ون، واو نون پیش ون، واو نون پیش ون، فا دو زبر فن، فا دو زبر فن، فا نون زبر فن، فا نون زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، فا نون زیر فن، فا نون زیر فن، فا دو پیش فن، فا دو پیش فن، فا نون پیش فن۔ فا نون پیش فن، اب دیکھیں نون ساکن کو پڑھیں یا دو زبر کو پڑھیں، دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ سیم آ رہا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ جیسے دیکھیں فا دو زبر فن، فا نون زبر فن،
ये तनवीन का सबक है। जो बच्चे भी तनवीन तक सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये समझे कि कुरान पाक के आपने 2 हिस्से मुकम्मल कर लिए, अब कुरान पाक के 4 हिस्से रह गए हैं। तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत रह गई है, हरूफ मद्दा रह गए और एक जज्म रह गई है और तशदीद रह गई है। इन 4 के बारे में इंशाल्लाह वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक जो कुछ पढ़ा है और सुना है अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो हजरात वीडियो में देख रहे हैं वो भी रोज़ाना कोशिश करें कि अपना सबक जो है ना दोहराएं। अगर किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है वो कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए कुरान पाक पढ़ना, पढ़ाना, उस पर अमल करना आसान बनाए। आमीन।